امام الانبیاء نے خبر دی، آقا نے فرمایا میری امت میں کتنے فرقے ہوں گے؟ 73 ہوں گے. کیا آپ سنتے رہتے ہیں نا؟ سنتے تو رہتے ہیں لیکن آج سمجھ لیں اسے، آج اسے سمجھ لیں. خود حضور فرما کر گئے میری امت میں 73 فرقے ہوں گے. جس طرح حضور نے یہ خبر دی کہ میری امت میں 73 فرقے ہوں گے، اسی طرح امام الانبیاء خود ساتھ خبر دے گئے کہ کلہم فی النار الا واحدہ. امام الانبیاء بتا کر گئے 73 ہوں گے میری امت میں، مگر یاد رکھنا میرے کھرے امتیوں اور مومنوں، ان میں سے 72 جہنمی ہیں، صرف ایک جنتی ہے. بعض ہمارے سٹیجوں پر بھی نا ہیجڑا قسم کے لوگ پیدا ہو گئے جو دونوں طرف منہ مارتے ہیں، اور ان کے چمچے کہتے ہیں ہمارے قائد کو تو سارے مانتے ہیں. بھئی تیرے کو سارے مانیں گے نا، کیونکہ ہر دوری میں منہ مارتا ہے، ہر بانڈے کو پلیت کر رہا ہے، اسے تو سارے، جسے سارے ماننے سمجھ جاؤ وہ منافق ہے. یہ سمجھیں امام الانبیاء کے غلام. کچھ بدبخت کہتے ہیں جی ساڑھی نماز سارے پیچھے ہو جاتی ہے، اور وہ پڑھ بھی لیتے ہیں، وہ جی ہمارا قائد کہتا ہے سب ٹھیک ہے، سب کے پیچھے ہو جاتی ہے نماز. امام الانبیاء کے غلاموں، میرا سوال ہے اپنے قائد تک پہنچاؤ اور پوچھو، اس کا جواب دو. اگر مصلی پر سنی نہیں کھڑا، جو امام ہے وہ اہل سنت نہیں ہے، کسی اور فرقے کا ہے، کسی اور عقیدے کا ہے، تو جب تم پیچھے اس کے نماز پڑھو گے تو کیا کہو گے؟ پیچھے اس امام کے. یہی کہو گے نا، پیچھے اس امام کے. وہ اپنا مقام دیکھ نادان کہ جسے تو اپنا امام مان رہا ہے تیرا نبی اسے جہنمی بتا رہا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عقیدہ حق اہل سنت و جماعت. گستاخوں کا جو یار ہے غدار ہے، غدار ہے. گستاخوں کا جو یار ہے، گستاخوں کا جو یار ہے، مکار ہے، مکار ہے. گستاخوں کا جو یار ہے. جسے تو امام مان رہا ہے پیچھے اس امام کے، وہ مدینے والا بتا رہا ہے یہ جہنمی ہے، سوائے ایک کے سب دوزخی ہیں، سب جہنمی ہیں. اس لیے نادان کسی بد مذہب کے پیچھے نماز پڑھتے ہوئے سوچ کہ تیری ٹکر احمد رضا سے نہیں خود مصطفیٰ سے ہے. حق فیضان رضا جاری رہے گا. فیضان رضا، فیضان رضا، فیضان رضا. سمجھ رہے؟ پہلا شعبہ ہی عقیدے کا. امام الانبیاء نے فرمایا میری امت میں 73 ہوں گے. یہ کیوں فرمایا کہ میری امت میں ہوں گے؟ اس لیے کہ ان سب کا دعویٰ ہوگا کہ میرے امتی ہیں. جتنے فرقے ہوں گے، باطل فرقے بھی، آج دیکھ لیں، سب کہتے ہیں جی ہم بھی حضور کے امتی. حضور خبر دے کر گئے، وہ کہیں گے ہم سب حضور کے امتی ہیں، مگر ان کے کہنے سے بات نہیں بنے گی. بات تب بنے گی جسے میں کہہ دوں یہ میرا ہے. وہ 1000 بار کہتے پھرے ہم حضور کے ہیں، ہم حضور کے امتی ہیں. فرمایا بات ان کے کہنے سے نہیں بنے گی، بات تب بنے گی جب میں قبول کروں گا کہ یہ میرا ہے. اس لیے فرمایا کہ سب کا دعویٰ ہوگا میرے امتی ہیں، لیکن سب جہنمی ہوں گے، صرف ایک جنتی ہوگا. تو اصحاب رسول نے حضور سے پوچھ لیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
اب یہ بھی تو فرمائیے من ہم، وہ کون ہوں گے جو جنتی ہیں؟ یہ نہیں پوچھا کون کون جہنمی ہوں گے، وہ تو سارے نکلے نا سوائے ایک، وہ تو بہت سے ہیں۔ تو صحابہ نے پوچھ لیا آقا وہ جو جنتی ہیں وہ کون ہیں؟ جنتیوں نے حضور سے پوچھا جنتی کون ہے؟ اصحاب رسول نے پوچھا آقا وہ جنتی کون ہے جو صرف ایک جنتی؟ تو امام الانبیاء نے خبر دی، فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، فرمایا مجھ سے پوچھنے والوں سنو، جنتی وہ ہیں کہ جس راستے پہ میں چلتا ہوں اس پر چلیں گے، اور جس پہ تم چلتے ہو اس پہ چلیں گے۔ جنتی اس راستے کے راہی ہوں گے کہ جس پر میں چلتا ہوں اور میرے صحابی چلتے ہیں، جس پر میں چلتا ہوں اور میرے صحابی چلتے ہیں۔ امام الانبیاء نے خبر تھی، تو ایک فرقے کی تو یہی سے چھٹی ہو گئی نا، جو معاذ اللہ جو صحابہ کو نہیں مانتا وہ صحابہ کے پیچھے کیسے چلے گا؟ آقا فرمایا گیا ایک جنتی کی پہچان یہ ہے جو میرے صدیق کے قدموں پہ چلے، فاروق کے قدموں پہ چلے۔ جو میرے اصحاب کے قدموں پہ چلے وہ جنتی ہے، جو ان کے پیچھے چلے وہ جنتی۔ امام الانبیاء کے غلاموں، اب آپ تصور کریں کہ جن اصحاب کے پیچھے چلنے والا جنتی ہے، آگے چلنے والے کیا بنے ہوں گے؟ اور یہاں یہ سمجھ لیں کہ کوئی کہہ سکتا ہے بھئی آل کی بات نہیں کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اصحاب کی بات کی حضور نے کہ جنتی اس راہ پہ چلیں گے جس پر میں چلتا ہوں اور میرے صحابی چلتے ہیں۔ آل کی بات نہیں کی کہ جس پر میں چلتا ہوں میری آل چلتی ہے۔ اسے غور سے سمجھ لیں، اچھی طرح سمجھ لیں کہ امام الانبیاء نے اصحاب کی بات کی کہ وہ اس راستے کے راہی ہوں گے جو جنتی ہیں، جس پر میں چلتا ہوں اور میرے صحابی چلتے ہیں۔ آل کی بات کیوں نہیں کی؟ اس لیے نہیں کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابی کی بات کرتے ہیں نا، آل اس میں شامل ہوتی ہے۔ ابھی بات نہیں پلے پڑی آپ کے، جب امام الانبیاء صحابی کی بات کرتے ہیں، صحابی حضور کے زمانے میں ہی ہو سکتا ہے نا، بعد میں تو نہیں ہو سکتا۔ صحابی کی تعریف یہ ہے جس نے حضور کی زیارت کی وہ حالت ایمان میں، اور اسی حالت میں دنیا سے گیا، وہ حضور کا صحابی ہے۔ من لقی